جن کو شہر مصطفیٰ کے خواب آنے لگ گئے وہ نظر میں گنبد خضرا بسانے لگ گئے، اور حسن یوسف پر کٹی انگلی تو کیوں حیرت میں ہو، نام پر ان کے دیوانے سر کٹانے لگ گئے۔ حسن یوسف پر کٹی انگلی تو کیوں حیرت میں ہو، نام پر ان کے دیوانے سر کٹانے لگ گئے۔ مدینہ جاؤں گا جس دن تو یوں منظر نگاہوں سے، کبھی اندر کے دیکھیں گے کبھی باہر کے دیکھیں گے۔ مدینہ جائیں گے جس دن تو یوں منظر نگاہوں سے، کبھی اندر کے دیکھیں گے کبھی باہر کے دیکھیں گے، اور اگر طیبہ نہ جا پایا تو اتنا تو کروں گا میں، مدینہ جس نے دیکھا ہے اسے جی بھر کے دیکھیں گے۔ اگر طیبہ نہ جا پایا تو اتنا تو کروں گا میں، اگر طیبہ نہ جا پایا تو اتنا تو کروں گا میں، اگر طیبہ نہ جا پایا۔ اگر آپ بھی مدینہ جانا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی انشاءاللہ دوبارہ پڑھوں گا، اگر آپ بھی مدینہ شریف جانا چاہتے ہیں تو ذرا ذمہ داری کے ساتھ ایک مرتبہ ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ لیں یا رسول اللہ، اور بلندی کے ساتھ بولیں یا رسول اللہ۔ مدینہ جاؤں گا جس دن تو یوں منظر نگاہوں سے، کبھی اندر کے دیکھیں گے کبھی باہر کے دیکھیں گے، اور اگر طیبہ نہ جا پایا تو اتنا تو کروں گا میں، مدینہ جس نے دیکھا ہے اسے جی بھر کے دیکھیں گے، مدینہ جس نے دیکھا ہے اسے جی بھر کے دیکھیں گے۔ اب آنے والا مصرع قابل غور، مدینہ جس نے دیکھا ہے اسے جی بھر کے دیکھیں گے، اور ابو بکر و عمر عثمان یہ حیدر سے کہتے ہیں فرشتے حشر میں نخرے تمہارے گھر کے دیکھیں گے۔ ابو بکر و عمر عثمان یہ حیدر سے کہتے ہیں، ابو بکر و عمر عثمان یہ حیدر سے کہتے ہیں فرشتے حشر میں نخرے تمہارے گھر کے دیکھیں گے، فرشتے حشر میں نخرے تمہارے گھر کے دیکھیں گے۔ اور یہ ہم نے سوچ رکھا ہے حسینی بن رہے ہیں جو، ہم ان کے سامنے چرچا عمر کا کر کے دیکھیں گے۔ سوچ رکھا ہے حسینی بن رہے ہیں جو، یہ ہم نے سوچ رکھا ہے حسینی بن رہے ہیں جو، ہم ان کے سامنے چرچا عمر کا کر کے دیکھیں گے، ہم ان کے سامنے چرچا عمر کا کر کے دیکھیں گے۔ اب چار مصرع ایسا انتخاب کر رہا ہوں کہ رافضیت کے تابوت پر کیل کا کام کریں گے یہ مصرع۔ سنیں ایک مرتبہ مولا عمر کے نام پر کہہ لیں آپ یا رسول اللہ۔ یہ ہم نے سوچ رکھا ہے حسینی بن رہے ہیں جو، ہم ان کے سامنے چرچا عمر کا کر کے دیکھیں گے، ہم ان کے سامنے چرچا عمر کا کر کے دیکھیں گے۔ شاعر کہتا ہے کہ حسن کے دشمن علی کے قاتل عمر کی عظمت سے جلنے والے، حسن کے دشمن علی کے قاتل عمر کی عظمت سے جلنے والے، حسین کو کربلا بلا کر یہی تھے پالا بدلنے والے، حسین کو کربلا بلا کر، حسین کو کربلا بلا کر یہی تھے پالا بدلنے والے۔ اب ایک ایسا مصرع آ رہا ہے جس مصرے پر انشاءاللہ میرے قبیلے کے لوگ داد دیں گے، پھر ایک مرتبہ اور کہہ لیں آپ سبحان اللہ۔ حسین حسن کے دشمن علی کے قاتل عمر کی عظمت سے جلنے والے، حسین کو کربلا بلا کر یہی تھے پالا بدلنے والے، یہی تھے پالا بدلنے والے، اور سفید چمڑی سیاہ فطرت لہو رگوں میں صباحیت کا، وہ خود کو مومن بتا رہا ہے متا کے خرچے پہ پلنے والے، وہ خود کو مومن بتا رہے ہیں متا کے خرچے پہ پلنے والے، وہ خود کو مومن بتا رہے ہیں متا کے خرچے پہ پلنے والے۔ اس شعر کو سمجھنے کے لیے بہت زیادہ علم ہونا چاہیے۔ وہ خود کو مومن بتا رہے ہیں متا کے خرچے پہ پلنے والے، اور غرور باطل سے جا کے کہہ دو عمر کا لشکر پہنچ رہا ہے، غرور باطل سے جا کے کہہ دو عمر کا لشکر پہنچ رہا ہے، تیری زمین ہے لرزنے والی تمہارے دل ہیں دہلنے والے، تیری زمین ہے لرزنے والی تمہارے دل ہے دہلنے والے۔ خلد کی راہ کے رہبر کو عمر کہتے ہیں، عدل و انصاف کے پیکر کو عمر کہتے ہیں، اپنے دلدار کو دلبر کو عمر کہتے ہیں، ہم چمکتے ہوئے اختر کو عمر کہتے ہیں، جس کے ہر موت سے انصاف کے موتی نکلے اس کو ہر بار سمندر کو عمر کہتے ہیں، اور جس کے ہر موت سے انصاف کے موتی نکلے اس کو ہر بار سمندر کو عمر کہتے ہیں، اس کو ہر بار سمندر کو عمر کہتے ہیں۔ جن کے افکار کو قرآن بنایا رب نے، ہم اسی مرد قلندر کو عمر کہتے ہیں، جن کے افکار کو قرآن بنایا رب نے، جن کے
افکار کو قرآن بنایا رب نے۔ اسٹیج والے کہہ رہے ہیں کہ اسے دوبارہ پڑھ دیا جائے۔ یہ بتائیں باتیں آپ کے سر کے اوپر سے تو نہیں گزر رہی ہے؟ تو ذرا آپ ایک مرتبہ صحابہ کرام کی محبت میں بھی ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ لیں یا رسول اللہ، کیونکہ ہم اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں اور صحابہ کرام سے بھی محبت کرتے ہیں۔ ذرا زور سے کہہ لیں لبیک یا رسول اللہ۔ خلد کی راہ کے رہبر کو عمر کہتے ہیں، عدل و انصاف کے پیکر کو عمر کہتے ہیں، اپنے دلدار کو دلبر کو عمر کہتے ہیں، ہم چمکتے ہوئے اختر کو عمر کہتے ہیں، جس کے ہر موت سے انصاف کے موتی نکلے اس کو ہر بار سمندر کو عمر کہتے ہیں، اس کو ہر بار سمندر کو عمر کہتے ہیں، جن کے افکار کو قرآن بنایا رب نے۔ ہم اسی مرد قلندر کو عمر کہتے ہیں، ہم اسی مرد قلندر کو عمر کہتے ہیں، اور جن آپ تلوار اٹھائے تو زمین کا پٹھے، کفر کے دل میں چھپے ڈر کو عمر کہتے ہیں۔ تو زمین کا پٹھے، کفر کے دل میں چھپے ڈر کو عمر کہتے ہیں۔ ظلمتوں کا اوج پر جب حوصلہ آ جائے گا، بس قیامت کا اسی دم فیصلہ آ جائے گا، اور بے گناہوں کو نہ دے گا پھر کوئی منصف سزا، یاد جب حضرت عمر کا فیصلہ آ جائے گا، یاد جب حضرت عمر کا فیصلہ آ جائے گا۔ مجمع تو بہت زیادہ ہے، لیکن اگر اپنی آوازیں بلند کرنے لگ گیا تو انشاءاللہ بڑا لطف آئے گا۔ پوری ایمانداری کے ساتھ، پوری دیانتداری کے ساتھ مائک پر آنے کے بعد نور محمد واحدی آپ تک مصرے پہنچا رہا ہے، تو یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ بھائی جان ذرا بول کر سنیں گے تو انشاءاللہ بڑا لطف آئے گا۔ آج یہ تمام حضرات ایک ماحول کریٹ کریں جس ماحول میں لوگ حضور کی نعت پڑھتے ہیں، جس ماحول میں لوگ حضور کی مبارک قصیدے بیان کرتے ہیں، اس ماحول کو آپ پہچاننے کی اور اپنے اندر ایبلٹی پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ میں ادب اور احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں حضور کے قصیدے کو گنگنانے کے لیے محترم عزت مآب شاعر ملک ہندوستان جناب قاری اجمیر علی صاحب قبلہ لکھنوی مائک پر تشریف لا رہے ہیں۔ نعروں سے استقبال کریں، نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ خوب برکتیں دے، نعرہ تکبیر۔ اللہ ان ہاتھوں کا کسی کو محتاج نہ رکھے جو ہاتھ اللہ اور اس کے رسول کے نام پر بلند ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہید اعظم، فیضان اہل بیت، فیضان صحابہ کرام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ نہ جانے کون سی دولت ہے ان کے لفظوں میں کہ بات کرتے ہوئے دل خرید لیتے ہیں۔ پھول ماریں گے نہ پھولوں کی کلی ماریں گے، پھول ماریں گے نہ پھولوں کی کلی ماریں گے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ ادھر کے جو نوجوان حضرات نے جتنے محبتوں کے ساتھ اعظم مینائی صاحب قبلہ کو سنا ہے، بس یہ چار مصرے سن لیں کہ پھول ماریں گے نہ پھولوں کی کلی ماریں گے، مجتہد ماریں گے اصحاب و ولی ماریں گے، اور جو بھی کرتا ہے صحابہ پہ تبرہ بازی اس کو فاروق کے درے سے علی ماریں گے۔ جو بھی کرتا ہے صحابہ پہ تبرہ بازی اس کو فاروق کے درے سے علی ماریں گے۔ پھول ماریں گے نہ پھولوں کی کلی ماریں گے، مجتہد ماریں گے۔ رافضیت کے تابوت میں یہ آخری کیل ٹھوکنے والا مصرع ہے۔ پھول ماریں گے نہ پھولوں کی کلی ماریں گے، مجتہد ماریں گے اصحاب و ولی ماریں گے، جو بھی کرتا ہے صحابہ پہ تبرہ بازی اس کو فاروق کے درے سے علی ماریں گے، اس کو فاروق کے درے سے علی ماریں گے۔ ہمیں یزید اتنا بزدل تھا کہ وہ 72 کے سامنے 22,000 کا جو لشکر تیار کیا تھا اس نے کئی ملکوں کے لوگوں کو اکٹھا کیا تھا، لیکن حسین اتنے بہادر تھے کہ وہ رات میں چراغ بجھا کے کہتے تھے جس کو جانا ہے وہ چلا جائے، چلا جائے۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے بیٹا علی کا کیسے بھلا ہار جائے گا، ہر تیر ہرملا تیرا بیکار جائے گا، اور پیدل چلے گی ساری رعایا یزید کی، نیزے پہ کربلا کا زمیندار جائے گا۔ پیدل چلے گی ساری رعایا یزید کی، پیدل چلے گی ساری رعایا یزید کی، نیزے پہ کربلا کا زمیندار جائے گا، نیزے پہ کربلا کا زمیندار جائے گا۔ اور کرب و بلا میں اتنی کشش بھر گئے حسین، جو ایک بار جائے گا ہر بار جائے گا، جو ایک بار جائے گا ہر بار جائے گا۔
گا، جو ایک بار جائے گا ہر بار جائے گا۔ شہ امم کی ادا کو حسین کہتے ہیں، شہ امم کی ادا کو حسین کہتے ہیں، ضیائے صلی اللہ کو حسین کہتے ہیں۔ ذرا کہیے سبحان اللہ۔ شہ امم کی ادا کو حسین کہتے ہیں، ضیائے صلی اللہ کو حسین کہتے ہیں، اور شہید یوں تو ہوئے ہیں جہان میں لاکھوں، شہید کربلا کو حسین کہتے ہیں۔ شہید یوں تو ہوئے ہیں جہان میں لاکھوں، شہید یوں تو ہوئے ہیں جہان میں لاکھوں، شہید کربلا کو حسین کہتے ہیں، شہید کربلا کو حسین کہتے ہیں۔ اور کوئی جو پوچھے تو خورشید بس یہ کہہ دینا، فنا کو چھوڑ بقا کو حسین کہتے ہیں۔ کوئی جو چھوڑے، کوئی جو پوچھے تو خورشید کہہ دینا، فنا کو چھوڑو بقا کو حسین کہتے ہیں، فنا کو چھوڑو بقا کو حسین کہتے ہیں۔ بہت اچھی آواز کا مالک، بہت اچھی فکر کا مالک ممبر حضور پر بڑی خاموشی کے ساتھ تشریف فرما ہے شاعر اہل سنت جناب اعظم مینائی صاحب قبلہ تشریف فرما ہے۔ میں آپ کی دعائیں لیتے ہوئے صرف 4 مصرے پڑھتا ہوں، پھر اس کے بعد میں انشاءاللہ ہم تمامی حضرات قریب ہوں گے۔ خطیب ملت، واعظ حق بیان، ناشر مثل کے اعلیٰ حضرت حضرت علامہ سیف اللہ صاحب قبلہ علیوی کی بارگاہ میں ذرا ایک مرتبہ دل لگا کے کہہ لیں یا حسین، اور بیداری کے ساتھ بولیں یا حسین، کیونکہ ساری جنت میں رسول ازلی لکھا ہے، ڈالی ڈالی پہ علی اور ولی لکھا ہے، اور سبز پتوں پہ حسن اور کلی پر زہرا، سرخ پھولوں پہ حسین ابن علی لکھا ہے۔ سرخ پتوں پہ حسن اور کلی پر، سرخ پھولوں پہ حسین ابن علی لکھا ہے، سرخ پھولوں پہ حسین ابن علی لکھا ہے، سرخ پھولوں پہ حسین ابن علی لکھا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ ملتا نہیں ہے کوئی سہارا یزید کو، ملتا نہیں ہے کوئی سہارا یزید کو، اس طرح سے زینب نے اجاڑا یزید کو، اور خاتون تھی اس لیے جنگ نہیں کرتی، ملتا نہیں ہے کوئی سہارا یزید کو، اس طرح سے زینب نے اجاڑا یزید کو، اس طرح سے زینب نے اجاڑا یزید کو، خاتون جنگ کر نہیں سکتی تھی اس لیے خطبوں کی ذوالفقار سے مارا یزید کو، جنگ کر نہیں سکتی تھی اس لیے، خاتون جنگ کر نہیں سکتی تھی اس لیے خطبوں کی ذوالفقار سے مارا یزید کو، خطبوں کی ذوالفقار سے مارا یزید کو۔ حضرات گرامی وقار، آئیے ادب اور احترام کے ساتھ اس شخصیت کی بارگاہ میں سرخمیدہ ہوا جائے جو اس وقت الحمدللہ رب العالمین دنیا خطابت کے ماتھے پر کوہ نور ہیرے کے مانند چمک رہا ہے، جسے زمانہ خطیب الہند ناشر مثل کے اعلیٰ حضرت علامہ مولانا شاہ سیف اللہ علیوی صاحب قبلہ مد ظلہ النورانی کے نام سے یاد کرتا ہے۔ کلکتہ کی زمین کو خیر آباد کہنے کے بعد میں یہ شخصیت ہم کو میسر ہوئی ہے، تو ہم تمامی حضرات استفادہ کریں۔ آئیے تکبیر و رسالت کی صدائیں بلند کریں۔ مولا حسین میں ہم تمامی حضرات اپنے آنے والے مہمان خطیب کا استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، ذکر شہید اعظم، علماء اہل سنت، انجمن حسینی کمیٹی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ غدار ہو بازو تو وفادار نہ کہنا، بھولے سے بھی ہر ایک کو علمدار نہ کہنا، اور آئے ہیں ابھی شام کا دربار الٹ کر، اب عابد بیمار کو بیمار نہ کہنا۔